وجہ کہ انسان کے اوپر 4 دور گزرتے ہیں زندگی کے۔ پہلا زندگی کا دور جو ہے، پہلا زندگی کا دور اس کا وہ گزرتا ہے کہ جس دور کے اندر وہ معدوم تھا، کل عدم تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس سورۃ دہر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو بتا دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ معدوم تھا، یہ عالم عدم، یہ عالم عدم کے اندر تھا جس میں یہ قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ اور آج اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے تمہارا بڑا مربی ہوں۔ تو یہ ربوبیت کے دعوے کرتا ہے، اپنی سب سے طاقتور بادشاہت کے دعوے کرتا ہے۔ اس لیے اس خالق نے اس کو اس کی حقیقت بتا دی کہ تجھ پر ایک وہ دور گزرا، تو بالکل قدم تھا، کل عدم، تیرا ذکر ہی کہیں نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تجھے وجود بخشا۔ ایک ناپاک کا پانی کے قطرے سے تجھے اللہ تبارک و تعالی نے زندہ سلامت انسان بنا دیا، اور آج تو تکبر کر کے اسی خدا کے سامنے باغی بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ پہلا دور جو گزرا، یہ عالم عدم کہ جس کے اندر یہ قابل ذکر نہیں تھا، یہ اس کا پہلا دور ہے۔ اور دوسرا زندگی کا دور وہ ہے کہ جس دور میں یہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، ماں کے رحم میں آ گیا، یہ وہ زندگی کا اس کا دوسرا دور ہے جو گویا کہ 9 مہینے کی یہ مدت یہ گزارتا ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر یہ اس کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی پرورش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آ کے تو دکان چلاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دکان مجھے روزی کھلاتی ہے، تو ملازمت کرتا ہے سمجھتا ہے کہ ملازمت مجھے روزی کھلاتی ہے، حالانکہ تجھے میں نے ایسے مقام پہ بھی رکھا، نہ تو دکان کے قابل تھا، نہ تو ملازمت کے قابل تھا، نہ تدریس و درس کے قابل تھا، نہ تعلیم و تعلم کے قابل تھا، نہ بولنے سننے کے قابل تھا۔ اس وقت بھی وہاں تجھے میں رزق کے 2 لقمے پہنچاتا رہا، وہاں بھی تجھے تیری نشوونما ہوتی رہی، وہاں بھی تجھے کھانا پینا ملتا رہا، اور تیری یہ پرورش ہوتی رہی، اور تیرا وہ ایک پانی کا قطرہ اس کو ایک پورا زندہ سام انسان کی شکل میں بنا دیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تیری دکان دفتر نے نہیں کیا، تیری تجارت نے ملازمت نے نہیں کیا، تیری زراعت نے نہیں کیا، یہ اس رب کائنات نے کیا ہے جس رب کائنات نے اس ناپاک پانی کے قطرے سے زندہ انسان پیدا کر دیا ہے، اس سے اس جگہ پہ خوراک پہنچا دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا دور گزرتا ہے، تقریباً 9 مہینے کا دور، کم سے کم اس کی مدت 6 مہینے بھی ہے، 6 مہینے کے بعد بھی ولادت ہو سکتی ہے، ہاں زیادہ سے مدت 9 مہینے بھی ہے، اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مدت ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، یہ فقہ کے دوسرے بڑے امام ہیں، اور مدینہ منورہ میں ساری زندگی ان کی گزر گئی ہے، اور مدینہ منورہ سے نکلتے نہیں تھے، اپنا فرض حج ادا کر لیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ یہ خوف رہتا تھا کہ میں مدینے سے باہر نکلوں میری موت آ جائے، اور میری تمنا یہ کہ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ اسی پر دعائیں کرتے کہ اللہ میں مدینے میں ساری زندگی گزر گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے بیٹھ کر قال اللہ قال رسول مسجد نبوی کے اندر ساری زندگی کرتے رہے۔ اتنا بڑا امام۔ تو یہ دوسرا بڑا امام، پہلے بڑے امام امام اعظم ہے نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس کے بعد یہ دوسرے امام جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد امام، تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے، 2 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ مدت 2 سال تک بھی ہو سکتی ہے، 9 مہینے کے بعد ہی ولادت ضرور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، تو 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، 2 سال کے بعد ولادت ہوئی۔ اور بعض ایسے بھی محدثین کہ جو اتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے کہ ان کے دانت بھی نکل آئے، دانت بھی نکل آئے، جب پیدا ہوتے دانت نکلے ہوئے تھے۔ تو دیکھو یہ وہ دور ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر گزرتا ہے، اور جس وقت انسان بے بس، اور ایسا بے بس، آج تو میڈیکل سائنس آپ کو وہ نقشہ بھی دکھا دیتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس رحم کی تھیلی کے اندر کس طرح ہے، بالکل گردن اس کی گھٹنوں کے ساتھ گردن لگی ہوئی ہے۔ آج جس گردن کو تکبر سے اٹھا کے چلتا ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ وہ اس دور کے اندر وہ گردن اس کی گھٹنوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، سر یہ اٹھا نہیں سکتا ہے، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق پہنچا رہا ہے، اور زندہ سلامت اس کو دنیا میں لا رہا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا دور گزرتا ہے۔ پھر تیسرا دور جب دنیا میں آ جاتا ہے، اور دنیا میں آ کر ہوتا ہے، گویا کہ رو کر وہ یہ احتجاج کرتا ہے، میں تو کتنی میٹھی نیند سو رہا تھا، میں کتنے سکون کی زندگی میں تھا، کتنی نعمتیں تھیں، کھانے پینے کے کتنے خزانے تھے، سانس لینے کی کتنی اچھی دولتیں تھیں، کہاں مجھے نکال کے یہاں دنیا کے اندر لے آئے۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا،
وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. جو تجھے ماں کے پیٹ میں نظر آتا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہاں تجھے کیا کھانے کو ملتا تھا, وہاں تجھے کیا پینے کو ملتا تھا, وہاں کیا سانس لینے کو تجھے ملتا تھا, اور وہاں سونے کا کیا سونا تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس دنیا میں آ کے جو تجھے کھانا پینا ملے گا, اس دنیا میں جو پہننا اوڑھنا ملے گا, اس دنیا میں جو تجھے سانس لینے کے لیے تازہ اور خوشبودار ہوائیں ملے گی, اس دنیا میں جو دوڑنا بھاگنا تجھے ملے گا, اس کی تو نظیر و تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ اس کی سمجھ عقل نہیں ہے, فہم ناقص ہے, وہ اس جگہ کو سمجھتا ہے میں تو وہ یہاں خوش تھا, روتا احتجاج کرتا ہے کہ مجھے کیوں جگہ دیا, مجھے کیوں وہاں سے لے کے آئے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے, اس کی آنکھ جب کھلتی ہے, اس دنیا کے اندر جب چلتا پھرتا اٹھتا ہے اور عقل اس کی کامل ہوتی ہے, تو اس کو پتہ چلتا او ہو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, اور وہاں کیا میں نے کھایا اور کیا میں نے پیا, کیا پہننا اوڑھا ہے, کیا میں نے سویا آرام کیا, کچھ بھی نہیں. یہ جو دنیا میں لطف ہے, جو یہاں کائنات کی نعمتوں کے مزے ہیں, تو پھر یہاں ایسا دل لگاتا ہے, ایسا خوش ہو جاتا ہے, ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ 60-70 سال کی زندگی یہاں گزارتا ہے. اب اس کو عقل اور فہم آ گیا ہے, یہ اس کا تیسرا دور گزرتا ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے, ایوریج عمریں 60-70 کے درمیان. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 80 بھی دے دیں, 90 دے دیں, 100 دے دیں, 100 سال سے زیادہ دے دیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستثنیات ہیں. لیکن ایوریج جو ہے وہ ایوریج فرمایا 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں. تو کہا کہ 60-70 سال کا عرصہ اس جگہ پہ گزارتا ہے. جب اس جگہ پہ گزارنے کے بعد اس کو پھر ایک اور عالم میں لے جانے کی باری آتی ہے, تو روتا ہے, تو چیختا ہے ارے مجھے دنیا سے چھڑا رہے ہیں. ارے دنیا میں کتنے مزے ہیں, کتنے اچھی کھانے کو نعمتیں ملتی ہیں, کتنے پینے کے مشروبات ملتے ہیں, کتنے پہننے کے ملبوسات ملتے ہیں, اور کتنے گھومنے پھرنے کے مقامات ملتے ہیں. آسمانوں کی بلندیاں دیکھو, زمینوں کی وسعتیں دیکھو, پھل پھولوں کی مٹھاسیں دیکھو, سبزوں کی لہلہاٹ دیکھو, پرندوں کی چہچہاٹ دیکھو, آبشاروں کا حسن دیکھو. اس دنیا پہ ایسا فریفتہ ہوتا ہے, اب پھر روتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے وقت رویا تھا اور احتجاج کیا تھا کہ تو نے میری نعمتیں چھڑا دی ہیں, اب اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانے میں پھر روتا ہے. حالانکہ وہ سوچتا نہیں جیسے پہلے میں نے نادانی کی تھی اب پھر نادانی کر رہا ہوں, کیونکہ اب اگلے عالم میں جو اللہ لے کے جا رہا ہے اس عالم میں جو نعمتیں یہاں کچھ بھی نہیں. وہاں پہنچ کر دیکھے گا, بلکہ قبر میں اس کو اندازہ ہو جائے گا ارے وہ کوئی نعمتیں تھی, دنیا کا کھانا تھا, دنیا کا پینا تھا. میں تو ساری زندگی مٹی کھاتا رہا, میں تو ساری زندگی مٹی پہنتا رہا, میں تو ساری زندگی مٹی اوڑھتا رہا, ہر جگہ مٹی. اس لیے کہ آپ سیب کھاتے ہیں, آپ سیب نہیں کھاتے, مٹی کھاتے ہیں. انار کھاتے ہیں, انار نہیں کھاتے, مٹی کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مٹی کو بنا کے دے دیا. یہاں تک کہ آپ چشمہ لگاتے ہیں, یہ چشمہ لگا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر آ گیا, زیادہ نظر آنے لگا. یہ آپ کے چشمے کے گلاس بھی مٹی تو تھے, اس مٹی کو ایسا آپ نے لطیف کر دیا کہ آپ کو نظر آنے لگا. تو کہ ساری محنت مٹی کی, یہ لباس میرے مٹی کے, یہ کھانے پینے میرے مٹی کے. تو وہاں اس کو احساس ہوگا یار میں تو ساری زندگی مٹی کھاتا رہا, اس مٹی پر فریب تھا. یہ جنت کی نعمتیں میں بھولا ہوا, یہ آخرت کے انعامات میں بھولا ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخبر صادق نے کہہ دیا مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ وہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا ہے, نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے, ایسی نعمت. لیکن یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں یار کیا کیسی نعمتیں ہوں گی بھائی, یہاں تو ہمیں قورمے بریانی میں جو مزہ آتا ہے کیا جنت میں ہوں گے ایسے قورمے؟ یار یہاں جو لباس ہم پہن یار جنت میں ہوں گے؟ لیکن جیسے پہلے پیدا ہونے کے وجہ سے نادانی کی اور رویا اور چیخا تھا, اور پھر اس نے ریئلائز کر لیا دنیا میں آ کے کہ واقعی یار دنیا میں جو نعمتیں ماں کے پیٹ میں کہاں تھی. اسی طریقے جب آخرت میں جائے گا تو وہاں پر اس کی زندگی کا گویا کہ چوتھا دور شروع ہو گیا. پہلا آدم کا دور تھا, پھر ماں کے رحم کا دور تھا, پھر دنیا کے اندر 60-70 سال کا دور تھا, اور اب یہ قبر کے اندر جائے گا یہ زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے جس کو برزخی دنیا کہتے ہیں. قبر کے اندر یہ ابھی کہ برزخی زندگی کا دور اس کا گزرتا ہے, قیامت تک کے لیے اس قبر کے اندر موجود. اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکیاں نیک بندوں کے لیے کھول دیں گے, اور وہاں سے جنت کی نعمتوں کی لپٹیں آئیں گی, وہاں سے جنت کی خوشبوئیں اور مانوی رزق اس کو عطا کیے جائیں گے. تو اس پر نہال ہو جائے گا اور کہے گا واقعی لطف تو یہ جنت کی نعمتوں کا تھا, میں خامخواہ روتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں دنیا کی نعمتیں چھوٹ جائیں گی تو کہاں جاؤں گا. تو دیکھو یہ 4 دور اس انسان کے اوپر گزر رہے ہیں, 4 دور. یہ 4 دور مکمل ہونے کے بعد جب قیامت واقع ہوگی تو قیامت میں کھڑا ہو کر خدا کے سامنے پیش ہو جائے گا.